السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں حکومت پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے سلسلے میں تیاریوں میں مگن ہے، اور دوسری جانب جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس میں آئینی ترمیم سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ حکمراں اتحاد کی جماعتوں نے اپنے MNAs کو 15 اکتوبر تک واپس پاکستان آنے کی، جو ملک سے باہر ہیں، ان کو تنبیہ کر دی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم مجبوری بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو پچھلے کئی ہفتے سے پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ہے۔ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان میں دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ PTM پر جو پابندی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور سے متعلق انہوں نے کہا کہ پہلے وہ علی امین صاحب یہ تو بتا دیں کہ ان کی اصل سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ پہلے کچھ اور بات کی، پھر بعد میں کچھ اور بات کر دی۔ جب یہ پتہ چلے گا تو پھر IG سے متعلق ان کی سٹیٹمنٹ پر بھی میں IG اسلام آباد سے متعلق ان کی سٹیٹمنٹ پر بھی میں رسپونڈ کر دوں گا۔ وزیر داخلہ نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ نرم سٹیٹ کی اب اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب جو حالات ہیں، معاف کیجیے گا، مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ ابھی تک جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑنے کے بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کی طرف سے جو سٹوری سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر اس کا جواب ایران نے دیا تو پھر اس کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کیا حالات اس طرف جائیں گے، یا امریکہ اس طرح کردار ادا کرے گا جس طرح اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انہوں نے ایران کو حملہ نہ کرنے کی کا پابند کیا تھا، لیکن اب جوابی جب کارروائی ہوئی حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد، تو اب امریکہ کیوں اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، سٹوری ہے، یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہی ہیں، اس پر بھی ہم آئیں گے، لیکن یہ بڑی سنگین خبر ہے جو نیو یارک ٹائم کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں، حالات اس طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ورلڈ وار 3 کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کو یقینی سمجھا جائے، یا اس سے پہلے کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہ اسرائیل حملہ کرے نہ ایران جواب دے؟ دیکھیں، اب تک تو ہمارا یہی خیال تھا کہ اقوام متحدہ کی بھی، امریکہ کی بھی اور یورپ کی بھی کوشش ہوگی کہ یہ جنگ کا دائرہ نہ بڑھے، اور جب ایران نے کئی ہفتے تک جوابی وار نہیں کیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد، اور پتہ چلا اخبارات سے، ذرائع ابلاغ سے، میڈیا سے کہ یہ سارا کچھ امریکہ اور یورپ نے مل کر ایران کو مجبور کیا ہے کہ آپ جواب نہ دیں، ہم جنگ بندی کرا دیتے ہیں فلسطین میں، تو ایک اطمینان ظاہر کیا گیا۔ لیکن پھر حسن نصراللہ صاحب کا واقعہ آ گیا، شہادت کا واقعہ آ گیا، تو ایران نے جو جواب دیا وہ ایک تو نپا تلا تھا، لیکن انتہائی ذمہ دارانہ تھا۔ یعنی اس نے نہ تو شہری علاقوں پر حملہ کیا، نہ اس نے کوئی تجارتی علاقے جو تھے ان کو نشانہ بنایا، نہ اسرائیل کی شخصیات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے صرف فوجی جو ایک ایئر بیس تھا اور ایک موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ ہم بڑا ذمہ دارانہ رسپانس دے رہے ہیں۔ لیکن اب جواباً جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پاسداران انقلاب کو نشانہ بنائے گا، شخصیات کو نشانہ بنائے گا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، یہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے۔ نیو یارک ٹائم، بہرحال نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ 2 ایسے اخبارات ہیں امریکہ کے جن کے پینٹاگون کے ساتھ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے ساتھ گہرے روابط بھی ہیں۔ ماؤتھ پیس نہ بھی کہیں تو لیکن ان کے پاس ان کے روابط ہیں، سورسز ہیں، اور وہ خبریں لیک اگر کرنی ہو امریکن گورنمنٹ کو، پینٹاگون کو، وائٹ ہاؤس کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، تو ان دونوں اخبارات کو ہی عموماً جتنی اہم خبریں ہیں یا نیو یارک ٹائمز میں آتی ہیں یا واشنگٹن پوسٹ میں آتی ہیں، تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران پر حملہ ہو اور وہ جواب نہ دے؟
اگر اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے تو ایک تو ایران کو تو جو نقصان ہوگا، لیکن کیا اس سے تابکاری نہیں پھیلے گی؟ کیا یہ علاقہ متاثر نہیں ہوگا؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ حملہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایران کو ہمیشہ کے لیے اپاہج کرنا چاہتے ہیں. اس کی جو ملٹری یا آرمی جو کیپیبلٹی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا اب یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ ہیروشیما والا فارمولہ یہاں پہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں، ہیروشیما والا تو نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایٹمی حملہ تو نہیں ہوگا، لیکن جب ایٹمی تنصیبات جب چھیڑا جائے گا اس کو تو آٹومیٹکلی اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے. اب یہ وسعت کیا ایران تک معاملہ رہے گا؟ ایران اس کے بعد خاموشی سے ہتھیار ڈال دے گا، یا ایران اور ایران کے، کیونکہ ایران کے پاس ایک غیر روایتی فوج موجود ہے، وہ یمن میں جو اس کے حامی ہیں، جو لبنان میں ہیں، اور کئی اور علاقوں میں ہیں. تو کیا یہ وہ غیر روایتی جو اس کے اتحادی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا پھر، اور یہ علاقہ بدامنی کا مستقل شکار ہوگا؟ یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے. تو اگر تو امریکہ بہادر بھی اس پر آمادہ ہے، راضی ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. صحیح ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر پولیٹیشین ہیں، ماہر ہیں خارجہ امور کے، خطے پہ بڑی گہری نظر ہے. مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مشاہد صاحب، نیو یارک ٹائم کی یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو پھر اس کے بعد ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض جو خبر ہے یہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے، یہ ارادے موجود ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں جی، ارادے تو بہت خطرناک ہیں اگر آپ تجزیہ کریں، کیونکہ ان کو اسلامی انقلاب جب سے آیا ہے 1979 سے کھٹکتا ہے، ان کو اس سے بہت تکلیف ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا مغرب نے بھی، امریکہ نے بھی، اور اسرائیل نے بھی. اور ان کی چاہت تو ہوگی کہ وہ ایکسٹریم آپشن لیں کہ رجیم چینج یا ان کا انقلاب کا خاتمہ، لیکن وہ ممکن نہیں. تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایرانی بھی جو ہیں وہ ان کی روایتی مسلمان حکومتوں والی اپروچ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا آر یا پار. تو وہ بھی تیار ہیں، جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کی جوابی کارروائی کی، تو انہوں نے، آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے تل اویو کے اندر، شہر کے اندر میزائل پھینکے موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر. پھر انہوں نے جو ان کا سب سے اہم بیس ہے نیواتم، جہاں سے F-35 جہاز کھڑے تھے ان کے، اور ایک جہاز کی قیمت $100 ملین ہے، وہاں اٹیک کیا. تو اس کا مطلب ہے ایران میں صلاحیت بھی ہے اور ہمت بھی ہے کہ وہ مکمل طور پر اسرائیل کا جواب دے سکتے ہیں. تو اسرائیل کو خود مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ٹائم اور سپیس نہیں ہے. وہ تو یا تو ایک دم جیسے انہوں نے اردن کو ہرایا تھا یا مصر کو، یا چھوٹی موٹی 3-4 دن میں جنگ ٹھک 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 ختم کر دیں. یہ طویل جنگیں ایرانی ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، یہ لڑ سکتے ہیں. ان میں رگڑا کھانے کی کیپیسٹی بھی ہے اور رگڑا دینے کی کیپیسٹی بھی ہے. تو میرے خیال میں ان کا کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں گے. وہ آل آؤٹ نہیں جائیں گے، کیونکہ آل آؤٹ جانے سے ان کو خطرہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ نقصان ہو جائے. مشاہد صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایران کے پاس یہ اہلیت ہے اور حماس اور حزب اللہ کے پاس کہ وہ طویل جنگ لڑ سکتے ہیں. اصل میں امریکہ کے جو سپلائی لائن برقرار رکھی ہوئے اسرائیل کی، اس کی وجہ سے یہ جنگ اتنا عرصہ چل رہی ہے کہ وہ پیسہ بھی دے رہا ہے، وہ ہتھیار بھی دے رہا ہے، اور مدد بھی اور طریقوں سے بھی کر رہا ہے. تو ایران اس کے سوائے حزب اللہ کے، حماس کے یا حوثی جو ہیں، ان کی تو سپلائی لائن برقرار طویل عرصہ رکھنا کیسے ممکن ہوگا، جبکہ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ملک جو ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ دیکھیں جی، مسلمان ملکوں میں جو حکومتیں ہیں ان میں جان نہیں ہے، ان میں رائے عامہ ان کا ساتھ دے گی. جیسے ایک بیان دیا تھا، بھی بڑا مشہور ہوا ہے، کہ جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے ٹونی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ کو جنوری میں کہا
اٹلانٹک اخبار میں چھپا ہے ابھی جو امریکہ کا، اور ہماری جو نوجوان پاپولیشن ہے، آبادی ہے، وہ بڑی گہری ان کی وابستگی ہے فلسطین کے ساتھ، تو اس لیے ہمیں تشویش ہوتی ہے۔ ایران کی ایک صلاحیت ہے، سپلائی لائن کوئی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے جو فرمایا ارشاد صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک سال میں امریکہ نے 20 ارب ڈالر سے زیادہ اسلحہ دیا ہے اسرائیل کو۔ پہلے 12 ارب ڈالر تھے اور پچھلے مہینے ابھی 8.7 بلین ڈالر، تو 20 ارب ڈالر کا اسلحہ۔ ایران اگر 2 میزائلز مار دے، اور وہ جہاں تیل بنتا ہے پورے خلیج فارس میں، ورلڈ کی جو سپلائیز ہے وہ کوئی 40% ہے، تو وہ تو تیل کی سپلائی بند ہوگی تو پورا بلاکڈ ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایران کی جو کیپیسٹی ہے نقصان پہنچانے کی، وہ خاصی بڑی ہے، بڑی پیمانے پر ہے، اور اس سے بھی امریکہ خائف ہے۔ اور ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، بڑا ٹائٹ الیکشن ہے۔ اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے اور اسرائیل کے نقصان ہوتا ہے، اور اسرائیل کے زیادہ اسرائیل کی فوج میں امریکی یہودی بھی ہیں کیونکہ ڈوئل نیشنل ہے وہ، تو اس کے اثرات امریکی الیکشن پر بھی ہوں گے، اور اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو ٹرمپ الیکشن ضرور جیت جائے گا۔ صحیح ہے، نہیں لیکن ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتا ہے تو ٹرمپ تو بائیڈن سے زیادہ اسرائیل کا حامی ہے، وہ تو ایران کے زیادہ خلاف ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس جنگ کو؟ وہ تو شاید ممکن ہے اسرائیل کے بقا کے لیے بہت کچھ کرے، تو وہ تو ایران کے خلاف جائے گا۔ نہیں، میرا دوسرا پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بائیڈن نہیں چاہے گا، امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ اس وقت نہیں چاہے گی کہ جنگ بہت وسیع پیمانے پر اتنی طوالت اختیار کرے کہ اس کا سیاسی فائدہ ٹرمپ کو ہو۔ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات وہ نہیں کہ ٹرمپ آگے کیا کرے گا، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے ٹرمپ کو روکنے میں، اور اس کو کھڑا کر دیا کاملا ہارس کو، تو وہ سمجھیں گے ہمارے جو ہم نے بندہ کھڑا کیا یا ٹرمپ کو۔ ٹرمپ کا ذکر آ ہی گیا ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ اب آ رہا ہے، امکانات اس وقت زیادہ روشن تھے، اب بھی کم نہیں ہیں، تو ٹرمپ آئے گا اور پاکستان میں اسلام آباد میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوگی اور پولیٹیکل سینیریو بالکل بدل جائے گا، تو اب وہ امکانات اب بھی موجود ہیں یا بس مدھم ہو گئے؟ نہیں، بالکل موجود ہیں، بالکل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی فون کال بھی آئے گا۔ اچھا، بالکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جب امریکہ سے فون کال آتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جی اچھا، نہیں لیکن ایک دور میں آپ کی یہ تھیوری بھی تھی، مجھے یاد ہے کہ 4 مواقع پر پاکستان نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، عراق جنگ کے حوالے سے، اس پہ دستخط CTBT پر دستخط کرنے کے حوالے سے، اور ایک موقع کوئی اور بھی تھا۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ہاں چین کا، بالکل چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو اب یہ وہ قیادت اور تھی ارشاد عارف صاحب۔ اچھا، وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، جنرل محمد ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ وہ بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ خوف نہیں کرتے تھے، وہ اسٹرانگ لیڈرز تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جنرل ضیاء واز اے ویری اسٹرانگ لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو بڑا اسٹرانگ لیڈر تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان بڑا اسٹرانگ لیڈر تھا۔ انہوں نے امریکی دباؤ کو ٹکا کے، آغا شاہی نے پریشر کو ریزسٹ کیا۔ اس زمانے میں وہ کیلیبر کوالٹی آف لیڈرشپ ہماری بہت مختلف تھی جی۔ ابھی تو پتہ نہیں، ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ہماری خوف بڑھ گیا ہے۔ میں اس وقت ایٹمی طاقت نہیں تھے ہم، لیکن ہمارا ہمت زیادہ تھی۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، ان کے پاس نہ ایٹم بم تھا، نہ فوج تھی، نہ برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی، سب کی مخالفت انہوں نے برداشت کی، اور انہیں ٹکا کے پاکستان کے موقع پر قائم رہے، اور برطانوی سامراج کو ہرایا، کانگریس پارٹی کو بھی ہرایا، اور اپنے لوگوں کو بھی ہرایا جو ان کے مخالف تھے۔ جی وہ لوگ ہی اور تھے جی۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صرف 3 مہینے کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے، یہ اس کی عمر 3 مہینے سے زیادہ نظر نہیں آتی ہے آپ کو؟
یہ ڈھانچہ تو ڈنگ ٹپاؤ ہے نا جی, یہ تو ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد بڑی کھوکھلی بنیاد ہے. اچھا, یہ جال سازی کی بنیاد ہے نا. یہ تو جیسے حسینہ واجد کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا آپ نے. 7 جنوری کو الیکشن ہوئے, ٹوٹل دھاندلی تھی, یہ 1 پارٹی اسٹیٹ ہے. لوگوں نے کہا اللہ خیر صلی اللہ جی, اب تو اگلے سال 5 سال یہ رہے گی, بنگلہ دیش ماڈل آ گیا ہے, اقتصادی ترقی بڑی ہو رہی ہے. اور لوگوں نے کٹ کے مارے باہر, ان کو فارغ ہوگی, پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہے. یہ تو یہ تو کھوکھلا سا ڈھانچہ. اچھا مشاہد صاحب دیکھیں, سیاسی ڈھانچہ جتنا بھی کمزور ہو, لیکن جو اپوزیشن ہے وہ بھی تو بہت زیادہ کمزور ہے کہ اس کی کوئی تحریک احتجاجی کامیاب ہی نہیں ہوئی. وہ ٹی چوک پر ایک صاحب پہنچ بھی جائیں تو وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں, تو اس میں بھی تو کوئی دم ہے نا. وہاں تو اپوزیشن بڑی مضبوط تھی. میرے ہوش میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک قیدی جو جیل میں ہے, ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, یا اس کے حق میں, یا اس کے مخالف, یا اس کے خوف سے, یا اس کے حوالے سے. یہ کبھی ہوا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل گیا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب بھی جیل گئے تھے, یہ نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے, اور پھر بھی آپ سے پولیٹیکلی ہینڈل ہی نہیں ہو رہا وہ بندہ. جی صحیح, جو قیدی ہے وہ قیدی ہے. آپ کبھی تالے لگاتے ہیں ان کے دفتروں میں, کبھی اس کو اندر کرتے ہیں, کبھی باہر کرتے ہیں, کبھی کیسز ٹھوکتے ہیں, وہ کبھی آئینی ترمیم کی کوشش کرتے ہیں, کوئی نیا فرنٹ کھلتا ہے. یہ تو میں نے آج تک نہیں تاریخ میں, بلکہ کسی اور تاریخ میں بھی دیکھا کہ اس قسم کا چیز ہو کہ وہ ایک قیدی کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی. اپوزیشن کی بات چھوڑیں, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن تو ہے ہی کوئی نہیں. گورنمنٹ بھی جو سرکاری پارٹیز ہیں وہ تو ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہے نا, ملازمت کر رہی ہیں, وہ تو نوکری کر رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ملازمین جو ہیں یہ آئینی ترمیم منظور کرا لیں گے اور قاضی صاحب کو 3 سال مل جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے طور پر؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی تک تو یہ فیل ہوئے ہیں. ابھی تک تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ناکام ہے. آئی ڈونٹ نو ان سسٹم کے اندر کیا انہوں نے تدابیر اختیار کی ہیں, لیکن جو بھی یہ غلط کام غلط طریقے سے غلط وقت کر رہے ہیں, تو جو ایسی غلط چیز ہو تو اس کا نتائج غلط ہی ہوتے ہیں, منفی ہوتے ہیں, مثبت نہیں ہوتے. اچھا مشاہد صاحب, اس سب کے باوجود آپ نے بھی ذکر کیا یہ ڈھانچہ بھی بڑا کمزور ہے, اتنا شور بھی ہے, ایک شخص کے گرد سیاست گھوم رہی ہے, گھمسان کا رن ہے, کسی کو کچھ خبر نہیں کیا ہونا ہے. معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم جو پاکستان میں ہو رہی ہے, پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے, اس کی امپلیکیشنز آپ کی نظر میں کیا ہونی ہیں؟ اور دوسرا, آپ نہیں سمجھتے کہ ممالک کا آنا, چائنیز پرائم منسٹر کا یہاں آنا, اس حکومت پہ, اس ڈھانچے پہ وہ اعتبار کر رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ چائنیز پرائم منسٹر آئے گا, جو باوجود جو ہم نے اتنی بڑی نالائکی ہمارے سے ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے کہ پھر سے ایک اور دھماکہ ہوا ہے اور ہمارا سسٹم پورا فیل ہو گیا. میں امید رکھتا ہوں کہ چائنیز کا بڑا صبر ہے بیچاروں کا, کہ پچھلے 5 سالوں میں 7 حملے ہو چکے ہیں, اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ نہیں ہوگا, یہ آخری ہوگا. اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں, جو میں کہتا ہوں 3 C's ہیں: کنڈولنس, کانڈمنیشن, کمپنسیشن. یہ ہمارا ہے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ان کو سارا کرنے کے لیے. تو ایک طرف ہم اور 2 صوبوں میں تقریباً حالت جنگ میں آپ آ گئے ہیں, بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں. تو میرے خیال میں جو سیاسی ہے, جو اصل بات ایشو ہے پالیٹکس کا, سیاسی ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اقتصادی ترقی آگے نہیں بڑھے گی, نہ انویسٹمنٹ آئے گی. آپ یہ دیکھ لیں, ایوب خان کا دور کتنا اچھا دور تھا, اقتصادی لحاظ سے بڑی ترقی ہوئی, ماشاءاللہ بہت آگے بڑھے پاکستان. لیکن پولیٹکس کو ختم ہو گیا. حسینہ واجد کا دور اقتصادی لحاظ سے بہت اچھا دور تھا, بڑی ترقی ہوئی سارا, لیکن پولیٹیکلی وہ اسمیش ہو گئی تھی. تو یہ جو اصل ایشو ہے, جب تک سیاسی طور پر آپ سنبھلیں گے نہیں. پچھلے 7 سال میں پاکستان میں 7 وزرائے اعظم آئے ہیں, 7 پرائم منسٹرز ان 7 years, کیئر ٹیکر کو ملا کے. تو یہ تو حال نہیں ہے. اور وہ جو نہ ختم ہونے والی سیاسی چپکلش ہے, وہ اس میں پاکستان کو, پاکستانی عوام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے, ہماری ساکھ کو, ہماری امیج کو. اور آپ دیکھیں ہماری ترجیحات میں دہشت گردی نہیں تھی, آپ دیکھیں نا چائنا کے ساتھ جو, چائنیز کے ساتھ جو ہوا ہے, اور کتنا. اب چائنا نے, امریکہ نے نہیں دی وارننگ, چائنیز نے کہہ دیا اپنے باشندوں کو کہ آپ پاکستان نہ جائیں. اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہمسایہ, ایک آپ کا بہترین دوست جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے, جن کے نمائندے ایک ڈیلیگیشن میں آ رہے تھے, تو آپ کے سسٹم میں تو کوئی ریویو ہوا ہے, کوئی ہوا ہے کہ کس نے غلطی کی, کس کی نالائکی تھی, کس کو سیک کرو, کس کو کرو.
بس وہ فوکس اور طرف ہے ہمارا. تو ہماری ترجیحات غلط ہیں, ہم غلط ٹریک پر چل رہے ہیں. اس طرح ڈنگ ٹپاؤ گزارا نہیں ہو سکتا, یہ نہ ختم ہونے والی جلد. یہ تو اس میں ملک کو نقصان پہنچے گا. ایز سمپل ہے, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی. جی مشاہد صاحب, یہ جو کے پی کے گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک چل پڑا ہے, خیبر پختونخوا ہاؤس بند کر دیا ہے, وہاں ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ڈی پی او نے مجھے کہا کہ میں نے اگر آپ کو پناہ دی یا آپ کو پشاور پروٹوکول دیا, سیکیورٹی دی, تو میری نوکری چلی جائے گی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ صرف سیاسی لڑائی ہے یا اس پہ فیڈریشن کے لیے بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے؟ میرے خیال میں فیڈریشن کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, آپ بلوچستان میں ویسے حالات انسیٹلڈ ہیں. چلے وہ بڑا صوبہ ہے, اس میں اور بھی تاریخی حوالے سے بھی ہے کچھ سچویشن, کچھ جیو پالیٹکس بھی ہے. لیکن خیبر پختونخوا تو آپ کے ہاں آپ کے پاس ایک حکومت ہے جو حزب اختلاف کی ہے, جو منتخب حکومت ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پروگرام جب ہمارا شروع ہوا تو اس سے کچھ دیر پہلے سعودی وفد وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں پاکستان پہنچا ہے, اور اس کے بعد آبویسلی اب SCO سمٹ بھی پاکستان میں ہونا ہے. کل پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ $2 ارب معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوگا. یہ وفد پہلے بھی آیا تھا, اسی حکومت کے دور میں آیا تھا, اور ان کے ریزرویشن تھے, اور انہوں نے پاکستان کو کہا تھا یہ کام کریں. امید ہے کہ اب وہ کام ہو گئے ہوں گے. اب یہ وفد آ رہا ہے اور باضابطہ طور پہ اس معاہدے کا کوئی دونوں اطراف سے اعلان ہو جائے گا, تائید تصدیق ہو جائے گی. یہ سب جو چل رہا ہے, اس سب میں تھوڑا سا کام ڈاؤن ہونا سیاسی ماحول کا. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ PTI کا جو احتجاج تھا انہوں نے اب وہ ضلعی سطح پہ لے گئے ہیں. MNAs کو بھی عذر کچھ اور ہے, لیکن انہوں نے شرکت سے روکا ہے. ظاہر امپیکٹ تو ان چیزوں پہ پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پولیٹیکل اینٹیٹیز کو اس SCO سمٹ کے تناظر میں, یا یہ جو پاکستان کی معیشت کے بہتری کے اقدامات کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اپنی جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں, اوپوننٹ پولیٹیکل اینٹیٹیز, ان کو کسی حد تک رام کرنے میں, قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ عباس صاحب, یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. یہ شنگھائی کانفرنس کا انعقاد بھی ایک خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے, ملک کے لیے, معاشرے کے لیے. اور انویسٹمنٹ اگر آتی ہے, کیونکہ فارن انویسٹمنٹ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے جتنے وسائل ہیں اور جتنے آپ قرض لیتے ہیں وہ صرف قرضوں کی سود کی ادائیگی میں خرچ ہو رہے ہیں. جی, اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنر سندھ کے بقول پاکستان کا کوئی سرمایہ دار, کوئی صنعت کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ بات اعجاز گوہر صاحب نے بھی باقاعدہ برملا ایک نہیں کئی انٹرویوز میں کہی ہے کہ میں اپنے کارخانے بند کر کے بیٹھا ہوں اور میں تو ایک پائی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے نے پاکستان میں سب سے زیادہ فوائد سمیٹے ہیں. جتنی انہوں نے ریبیٹس لی ہیں, ایکسپورٹ کے نام پہ ان کو سہولتیں دی گئی ہیں, جتنی مراعات دی گئی ہیں, وہ کسی اور شعبے کو نہیں. زیرو ریٹر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, دہائیوں تک زیرو ریٹر. لیکن اگر ایپٹما کا سرپرست اور سربراہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوں, اپنے کارخانے بند کر دیے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو واحد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جی غیر ملکی سرمایہ کاری یہاں لائیں, زیادہ سے زیادہ لائیں. 2 ارب 10 ارب کی بات نہیں ہے, یہ 100 ارب تک جائے گی تو پھر بات بنے گی جتنے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن جو اس کے تقاضے ہیں جو ہم نے کل ڈسکس کیے ہیں, یہ اب اوور ہالنگ بیوروکریسی میں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کا مزاج بدلنا, رویہ بدلنا, طریقہ کار بدلنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے انقلابی اقدامات موجودہ حکومت کو کرنے پڑیں. اس پہ معیشت پہ ذرا مزید بھی بات کرتے ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب, آپ
آپ کی جماعت کے کسی بھی شخص سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں تھے، اور کل جو انہوں نے صفائی پیش کی ہے وہ صفائی کس حد تک تسلی بخش ہے، اور کیا آپ بھی اس صفائی کا دفاع کر رہے ہیں کہ جیسے جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے بتا رہے ہیں اسی طرح ہی وہ کہیں چلے گئے تھے اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اور ایک جنگجو کے طور پہ پشاور پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے میں بڑی انٹرسٹنگ گفتگو سن رہا تھا جو کہ ایکچولی ہارٹس آف دی کیا کہہ سکتے ہیں کرکس آف دا میٹر ہے پاکستان کے لیے۔ علی امین گنڈاپور کہاں سے نکل کے کہاں جا رہے تھے کیا نہیں تھے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے جو گوہر اعجاز صاحب نے کی ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی انویسٹ نہ کرے اور باہر والا کوئی آ کے انویسٹ کرے۔ اچھا ایک اور چیز یاد رکھنا، میں اگر انویسٹ کرنے آ رہا ہوں پاکستان میں پاکستان کا فائدہ نہیں دیکھوں گا، میں اپنا فائدہ دیکھوں گا، مجھے یہاں پہ کیا فائدہ ہے۔ اگر مجھے یہاں پہ فائدہ ہے تو تب میں انویسٹ کروں گا، اس کا فائدہ پاکستان کو بہت کم ہوگا، اور خاص طور پہ جس سچویشن پاکستان میں، فار ایگزامپل ہم لوگوں نے جب اب یہ جو سی پیک کا فیز 1 تھا، ہم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک سی پیک کے لحاظ سے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ کرائیے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے گراؤنڈ ہی پریپیئر نہیں کیے۔ ہم لوگوں نے اپنی عوام کو جو اسکلڈ ورکر تھی اس کو پریپیئر ہی نہیں کیا کہ جب چائنیز آئے اور انویسٹ کرنے آئے تو ان کے ساتھ جو 10,000 ورک فورس یا 10 لاکھ ورک فورس ہوگی وہ کیسے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پھر ہم نے آل انکلوسیو نہیں کیا، اس سے ہو یہ گیا ہے کہ فار ایگزامپل اب گوادر پورٹ بن گیا ہے لیکن گوادر پورٹ انکلوسیو نہیں ہے، ادھر صرف بعض اچھا اس پہ نا ہمایوں صاحب ہم ذرا اکانومی پہ آتے ہیں، ہمایوں صاحب ہم اکانومی پہ آتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب والی بات کو بالکل بھی گول نہیں کرنے دیں گے۔ گزارش سنیں ہمایوں صاحب، نہیں یہ ایشو ہے ہمایوں صاحب، آپ کے کارکن جیل میں ہیں، لوگ پشاور سے نکلے، شیل کھاتے رہے، پولیس کا مقابلہ کیا، وہ ڈی چوک پہنچے، آپ کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا۔ کیا یہ اتنا آسان میٹر ہے کہ علی امین کہاں تھا؟ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ کل جو انہوں نے صفائی دی ہے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے اور ایسے ہی وہ کے پی کے ہاؤس میں آئے؟ یا رؤف حسن صاحب کی طرح آپ اس کو لیلا مجنوں کی کہانی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میرا ایک سمپل وہ ہے، until proof otherwise میں لوگوں کے فیس ویلیو جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح بتا رہے، ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فیس ویلیو کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا علی امین، اچھا ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسکنسیپشن یہ ہو جاتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب آئے تھے اور ان لوگوں نے عوام کو، دیکھیں عوام علی امین گنڈاپور یا کسی اور شخص پی ٹی آئی میں کوئی بھی ہو، میں ادھر ادھر کوئی بھی ہو، اس کے لیے عوام نہیں نکلتی، عوام نکلتی ہے عمران خان کے لیے۔ عوام کا کنیکشن عمران خان کے ساتھ ہے۔ عوام نے اگر یہ انڈیویجول باقی پولیٹیکل پارٹی سے مختلف، اگر باقی انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیز میں جو الیکٹیبلز ہیں نا، پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز کوئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی لوگوں کو الیکٹیبل بنا دیتا ہے جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں تھے کیا تھے، پرابلی ان کو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ محمد صاحب آپ شہباز شریف صاحب کو گرانے آئے تھے اور اب آپ پہنچ گئے صرف آئی جی اسلام آباد کو ہٹوانے کے لیے۔ آج محسن نقوی صاحب سے یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا پہلے یہ تو بتائیں کہ علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ، ان کی اصلی سٹیٹمنٹ کون سی ہے؟ پرسوں کچھ کہا، آج کچھ کہا، تو یہ مقصد کیا تھا؟ یہ لوگوں کے بچوں کو باہر ساتھ لے کے چلنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یہ اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر خود اینڈ ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، یہ کنیکشن ڈائریکٹ عمران خان کا عوام کے ساتھ ہے۔ یہ عوام میرے لیے علی امین کے لیے نہیں نکل رہی، یہ عوام عمران خان کے لیے نکل رہی، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ نکلے گی، جب وہ کہیں گے تب نہیں نکلے گی۔ اچھا جو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھا جائے، آپ نے پوچھا ہے کہ شہباز شریف کو گرانا ہے، گرانے میں نظروں سے گرنا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو بیسک اگر آپ دیکھا جائے اس پورے اس کا کرکس ایک چیز تھی، کہا گیا تھا کہ آپ لوگ آ کے دکھاؤ، ہم لوگوں نے آ کے بھی دکھا دیا۔
کہا آپ لوگ ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے ہو, ہم نے وہ بھی دکھا دیا. مقصد ہمارا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کے اوپر پریشر ڈالیں اور اس کو ہم کہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چینجز ایسی ہیں, اور جس طریقے سے یہ پروسیس ہو رہا ہے وہ پروسیس بائی اٹ سیلف از کوسچنیبل. ترامیم تو بات کی بات ہے, جو پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں ترامیم کے لیے, وہ پروسیس خود ایک بہت شیڈی پروسیس ہے. تو اس میں ترامیم جو ہوں گی وہ کتنی شیڈی ہوں گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے تو اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. اور باقی جیسے آپ کے دوست, سوری مجھے نام نہیں نظر آ رہا, تو جیسے انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے تھے کہ بہت زیادہ ہو جائے, لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں آ کے کچھ دیر کے لیے, ایک دن کے لیے, 5 گھنٹوں کے لیے, 10 گھنٹوں کے لیے وہاں پہ رہنا چاہیے تھا. یہ میں ایگری کرتا ہوں. اب اس کے پیچھے وہ کیوں نہیں رہے, اس کا جواب علی امین گنڈاپور صاحب دیں گے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی کمیونیکیشن کرائی گئی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہو سکتا ہے بسائڈ دا پوائنٹ جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے کیا. لیکن اس پورے اس میں ایک چیز جو ہے نا جس پہ میرا ایک ذاتی اور ایز اے پاکستانی میرا ایک بہت بڑا اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ جو میسج جا رہا ہے, جس طریقے سے کے پی ہاؤس کو سیج کیا گیا, جس طریقے کے پی ہاؤس کو 18 سال بعد خیال آیا کہ اس کو لیز ایگریمنٹ ہی ختم ہوگی, اور کے پی ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے خیبر پختونخوا جو کہ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے ہم ریلیونٹ آنسر جو ہے وہ لینے کی ہم کوشش کریں گے. ان معاملات پہ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمایوں میمن صاحب, آپ کہتے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم کو روکنے میں کامیاب ہوئے, جبکہ حکومت کہتی ہے مولانا کو منا لیا ہے, اپنے جو ان کے ایم این ایز سینیٹرز ہیں ان کو 15 اکتوبر تک واپس آنے کا بھی کہہ دیا ہے, جو ملک سے باہر ہیں وہ تو پوری تیاری میں ہیں. تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بالکل دروازہ بند ہی کر دیا ہے؟ نہیں میں دیکھیں, اس طرح ہے ہم بند نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آئینی ترامیم جو ہے نا, یہ بیسیکلی, یا کوئی بھی ترامیم ہو, یہ بیسیکلی گیم آف نمبرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو مجھے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا کمپلیٹ ہو گیا, میرا نہیں خیال کہ ان کا کمپلیٹ ہوا ہے. کیوں؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر میں اپنے آپ کو مولانا فضل الرحمان کی شوز میں ڈالوں, یہ ہے ذرا مشکل, کیونکہ ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے. لیکن آج تک مولانا صاحب جس طریقے سے چلتے رہے ہیں, وہ حکومتوں میں شامل ہونے کی بات کرتے تھے کہ لیٹس سے میرے پاس 15 ایم این ایز ہیں اور میں حکومت میں جاتا ہوں تو میں حکومت کو سٹیبلائز کر دیتا ہوں, اس کے بدلے مجھے 2 ایسے وہ منسٹریز مل جائیں, یہ مل جائے, وہ مل جائے. دیٹ از فائن, یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بجائے اپوزیشن میں, حالانکہ میں اس کے بھی پرنسپل خلاف ہوں, لیکن چلو سمجھ میں آتی ہے کہ بنسبت میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے میں حکومت میں بیٹھ جاؤں, کچھ مجھے پاورز مل جائیں گے, and I can play a difference in certain things. لیکن جب یہ بات آتی ہے ترامیم کی, تو وہاں پہ مولانا صاحب کا جو ایک سٹانس ہے, جو پرنسپل سٹانس ہے, وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس مورل ویلیو گراؤنڈ بیسڈ آن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل چینجز چاہ رہی ہے. اب اس جگہ پہ اگر مولانا صاحب نے اسی فارمولے کے تحت یہاں پہ کر دیا, یہ ان کو بہت سخت بیک فائر کرے گا. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے مولانا صاحب یہاں پہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ یار یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے یہ شرائط ہونے چاہیے, اس کے لیے فلانی چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے. وہ میرے خیال میں یہ کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے نہ کیا تو ان کا ایک اور بہت بڑا سٹیک ہے. ان کے والد صاحب اس میں اس طرح, مطلب یہ جو 73 کانسٹیٹیوشن ہے اس کو شامل ہے, آئین کی تشکیل میں, تدوین میں ان کا ایک کردار ہے. ہاں, تو وہ جب اس کو وہ اس طریقے سے کریں گے, اور خاص طور پہ جو شیڈی طریقے سے ہو رہا ہے, جس میں ہارس ٹریڈنگ کا ذکر آ رہا ہے, میرے خیال میں مولانا صاحب اس سے دور رہیں گے, اگر میں صحیح معنوں میں سمجھوں تو. کیونکہ ان کے پارٹی جتنے بھی لیڈران ہیں, جتنے بھی باقی لیڈران ہیں پارٹی کے, وہ سارے اس کے
جنرلی اس بات کے خلاف بول رہے ہیں, وہ جنرلی ان کا یہ ٹون لیکن ہے. ہمایوں صاحب لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ جب 63A والا فیصلہ آ گیا ہے, قاضی القضات والے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنی پارٹی کو ڈیفیکٹ کر کے ووٹ ڈالیں گے آئینی ترمیم کے حق میں, ان کا ووٹ شمار ہوگا. تو آپ کے بھی 10-12 لوگ زبردستی یا ان کی رضامندی سے ووٹ ڈلوا کے تو وہ تو مقصد پورا ہو جائے گا, ان کو مولانا صاحب کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. نہیں جی, ان کو مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی. ان کو اس لیے مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی کہ ان کے سینٹ میں نمبر 7 کم ہے, 7 نمبر کم ہے. تو سینٹ میں اچھا پی ٹی آئی کے 19 سیٹیں ہیں, 19 میں سے 1-2 تو اس وقت جیل میں, اور اس لحاظ سے تو باقی جو رہ گئے ان میں سے 7 بندوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. مطلب آپ ان کو لٹرلی توڑ اس لحاظ سے سکتے ہو کہ آپ ان کے بچوں کو یرغمال بنا لو, ان کے گھر والوں کو یرغمال بنا لو. سوال پھر یہ اٹھتا ہے, کہ کیا اس قسم کی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لانا جس میں آپ یہ سارے طریقے اپنا رہے ہیں, کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اس کی کوئی ویلیو ہونی بھی چاہیے؟ نہیں. یہاں اگر آپ پیرلل ڈرا کریں ہسٹری میں جا کے تو آپ کو 1919 میں جو ایکٹ ہوا تھا, رولٹ ایکٹ کے نام سے وہ مشہور ہے, اور اس میں اسی طرح کی ترامیم ہوئی تھی لا میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو آپ کسی بھی ٹائم کے لیے آپ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے آپ ان کو اندر کر سکتے ہیں. تو اسی قسم کی ترامیم ہوئی تھی جن کے اوپر پھر آرٹیکل 144 لگا کے پھر وہاں پہ جب اس کے خلاف احتجاج ہوا تھا تو ان لوگوں کے اوپر بالکل ماڈل ٹاؤن کے طرز عمل پہ گولی بھی چلی تھی جیسے ماڈل ٹاؤن میں چلی تھی, اور اس کا نام جس نام سے مشہور ہے وہ جولین والا باغ ٹریجڈی کے نام سے, وہ جلیاں والا باغ سانحہ اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ آپ بہت جو کمپیریزن ہمایوں صاحب کر رہے ہیں, ابھی خدا نہ کرے کہ آئینی ترمیم کے لیے کچھ ایسا ہو, اور نہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں کسی کے بچوں کو اٹھوا کے اس سے ووٹنگ کروائی گئی ہو, یہ بھی نہیں دیکھا گیا. بہرحال ایک پولیٹیکل سٹانس آپ کا اپنا ہے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے, ذرا اسٹریٹ اوے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنلی مولانا ایگری ہوں گے, تو یعنی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ مولانا جو ہیں وہ پارشلی اب رضامندی ظاہر کر چکے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فلسطین پہ جو اے پی سی ہوئی جس میں آپ کی جماعت نے شرکت نہیں کی, اس میں ان تینوں بڑوں کی, آصف زرداری صاحب کی, مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, اطلاعات کا ایگریمنٹ مولانا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان ترامیم کے 100% خلاف ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے کہا ان ترامیم میں بعض چیزوں کے وہ حق میں ہیں, لیکن بعض چیزوں کا انہوں نے, فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کے انڈر ہی ہونا چاہیے, اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ صحیح بات بھی ہے. میرے خیال میں وہ ایک بڑا سین بات ہے کہ اگر آپ نے بنانا ہے آپ ضرور بنائیں. آپ 5 یا 7 ایسے ججز بیچ میں ایڈ کر لیں جن کا کام ہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل میٹر جیسے بلاول بھٹو صاحب نے 10% کہا ہے, وہ 10% نہیں ہے, خالی 147 یا 157 کیسز ہے آؤٹ آف 60,000 which is 0.003%. So it's a very small percentage جن کو انہوں نے وہ کہا ہوا ہے, اور نہ ہی اس کے اوپر 96% اس کے اوپر ٹائم ضائع ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. لیکن ہاں یہ ایک چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں جس میں سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کہا تھا کہ جب انہوں نے پہلا ورقہ کھولا تو اس کے اندر جو آرٹیکل 8 کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے اندر جو چینجز تھی جن کو انہوں نے ریفر کیا ایک کالے سانپ سے, انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کالا سانپ نظر آیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بہت زیادہ اعتراضات ہیں. پھر آرٹیکل 17 کے اندر بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو چینج کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آرٹیکل میرے خیال میں 199 ہے اس کے اندر بیسک چینجز کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ کوئی 30-40 چینجز لے کر آ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جیسے پہلے کانسٹیٹیوشنل چینجز کے لیے 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بحث ہوتی تھی, ہر ایک بحث کرتا تھا. سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس میں اتنی جلدی کیا ہے, مطلب وائی سو ہری. اس میں ٹائم پیریڈ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے تو جب آپ اس کو ٹائم باؤنڈ کر رہے ہو تو یہ آٹومیٹکلی یا اس واقعے کے ساتھ یہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. ہمایوں محمد صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, بہت آپ کے وقت کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.